صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب الاذان، کتاب الاذان جاری ہے، اور آج جو عنوان ہم پڑھیں گے اس باب کا عنوان ہے فضل التعظیم، اذان کہنے کی فضیلت کے بارے میں، یعنی اذان کا ثواب کتنا ہے، اور آگے ہم پڑھیں گے کہ مؤذن کے لیے اجر کتنا ہے۔ آج کی حدیث ہے 583، اور یہ حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے یا پکار لگائی جاتی ہے، ادبر الشیطان وله ذرات، تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور خوف کے مارے اس کی ہوا خارج ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ حتی لا یسمع تاذین، کہ وہ اتنی دور بھاگتا ہے کہ اسے اذان کی آواز نہ سنائی دے۔ وَإِذَا قُضِیَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ، پھر جب اذان کی آواز ختم ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے۔ حتی اذا ثُوِبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، یہاں تک کہ جب دوبارہ نماز کے لیے اقامت ہوتی ہے تو وہ پھر بھاگ جاتا ہے۔ یہ جو ثُوِبَ لفظ ہے کہ دوبارہ پکارنا، اور مؤذن کا نماز کے لیے پکارنا، جیسے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یا قد قامت الصلاۃ جب کہتا ہے تو وہ پھر بھاگ جاتا ہے۔ حتی اذا قضیت التصویب اقبل، حتیٰ کہ جب اقامت ختم ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے۔ حتی یخطر بین المرء ونفسہ، یہاں تک کہ وہ انسان اور اس کے نفس کے درمیان خیالات ڈالتا ہے، اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے۔ یقول، کہتا ہے اذکر کذا اذکر کذا، کہ فلاں چیز کو یاد کرو، فلاں چیز کو یاد کرو، لما لم یکن یذکر، کہ ایسی چیز جو کہ اسے یاد نہیں تھی، یعنی وہ چیز اسے یاد دلاتا ہے۔ حتی یظل الرجل لا یدری کم صلی، یہاں تک کہ انسان بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ کئی چیزیں اس حدیث کے اندر آئی ہیں، لیکن جو مین اس کا موضوع ہے وہ اذان کی فضیلت ہے، اذان کی برکت ہے، کہ اذان کی فضیلت اور اس کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ اذان سن کے شیطان پر بدحواسی طاری ہو جاتی ہے، اور بدحواسی کی وجہ سے وہ بھاگتا ہے۔ اور یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے لیے کہ اس سے اس کی وَلَهُ ذُرَاتٌ، تو ذرات جو ہے یہ خوف کی علامت بھی ہے اور ایک کیفیت کا اظہار بھی ہے، یعنی ایسی شدت فرار ہے جس میں خوف اور کراہت اور گھبراہٹ شامل ہے۔ یعنی مولانا مدد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں تفہیم الحدیث میں کہ اس سے اضطراب، خوف اور بدحواسی کا اظہار مقصود ہوتا ہے، کہ کوئی شخص اگر بھاگتا ہوا اور بھاگتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ وہ اس انداز میں بھاگ رہا ہے، پنجابی کے اندر بھی اس طرح کے محاورے موجود ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے کوئی ہوا خارج ہو رہی ہو، بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ سخت بدحواسی اور خوف کی حالت میں بھاگا ہے۔ تو ابلیس، یہ شیطان، یہ جن ہیں، اور انسانوں کی طرح مادی جسم نہیں رکھتے، بلکہ آتشی مخلوق ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق الجان من مارج من نار، سورہ رحمان کے اندر، کہ ہم نے جنات کو آگ کے جو شعلے اس سے پیدا کیا۔ تو جنات کی اس طرح کا جسم نہیں ہوتا جیسا کہ انسانوں کا جسم ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اصطلاح کے طور پہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، جو کہ خوف اور گھبراہٹ کی علامت ہے، اور شیطان گھبراہٹ کے ساتھ دور بھاگتا ہے جب اذان کہی جاتی ہے۔ اور یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہوگا، کہ اذان کے الفاظ اتنے زبردست ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے، اور اللہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت ہے، اور پھر لوگوں کو نماز اور فلاح کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اسی چیز سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ تو کہتا تھا کہ میں ان سب کو دوزخ میں بھجوا کے رہوں گا، اور مؤذن آواز لگاتا ہے کہ نہیں، تم نماز کی طرف آؤ اور نماز پڑھو گے تو تم فلاح پاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اللہ کی توحید کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک زبردست پکار ہے جو ہر روز 5 دفعہ دن میں ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زمین میں جتنے بڑے خدائی کے دعوے دار نظر آتے ہیں سب جھوٹے ہیں، اور زمین و آسمان میں ایک ہی ہستی ہے جس کے لیے بڑائی ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ آؤ اس کی عبادت کرو، اور اسی عبادت میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ تو ظاہر ہے کون ہوگا جو اس آواز کو سن کے ہل نہیں جائے گا، اور ممکن نہیں ہے کہ کسی کے دل میں ایمان ہو اور وہ اتنی بڑی گواہی اور ایسی زبردست پکار سن کے اپنی جگہ بیٹھا رہے اور اپنے مالک کے آگے سر جھکانے کے لیے دوڑ نہ پڑے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس کو خطبات کے اندر اذان کے باب میں یہ لکھتے ہیں۔ لیکن یہ بدنصیبی ہے ہماری کہ آج کل ہم نماز اذانوں کے بھی اتنے عادی ہو گئے ہیں
کہ اذان سنتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ کیفیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اکثریت اس وقت لوگوں کی ایسی ہے جو اذان کی آواز سن کے اپنی جگہ بیٹھے رہتے ہیں اور ٹیسٹ سے مست نہیں ہوتے۔ لیکن یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان گھبرا جاتا ہے اذان کی آواز سن کے، اور اس قدر گھبراتا ہے کہ اس کے اوپر بدحواسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ پیٹ پھیر کے بھاگتا ہے۔ اور دوسری جگہ ایک حدیث ہے، ایک اور حدیث آتی ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا اذن المؤذن ادبر الشیطان وله حساس۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے تو شیطان دم دبا کر پیٹ پھیرتے ہوئے بھاگتا ہے۔ یہاں پہ ذرات کی جگہ حساسن لفظ ہے، تو اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطان کی کوئی دم ہے اور وہ دم دبا کے بھاگتا ہے۔ سارا دم تو ایک استعارہ ہے، ایک اظہار کا ذریعہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی وہ تیزی سے بھاگتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ بھی مسلم کے اندر ہے، جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان جب نماز کے لیے کی گئی ندا سنتا ہے یا اذان سنتا ہے تو مقام روحہ تک بھاگتا ہے۔ تو سلیمان جو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے روحہ کے متعلق ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک مقام ہے جو مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یعنی اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنی تیزی سے بھاگتا ہے اور اتنی دور تک جاتا ہے کہ مدینہ شریف سے وہ 36 میل، مسجد نبوی سے 36 میل دور تک چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہیں یہ ساری بڑی متواتر حدیث ہیں۔ بخاری کے اندر بھی 3 حدیث یہ مختلف ابواب کے اندر آئی ہیں، اور مسلم کے اندر 5 حدیث ہیں اس عنوان کی۔ تو ان سب حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اذان کی تاثیر جو ہے اس کو مختلف طریقوں سے بیان فرمایا ہے، اور اگر سب ارشادات کو ملا کے پڑھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ اصل مقصد جو ہے وہ اذان کا اثر بیان کرنا ہے کہ اس کو سن کے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اس کے دوران انسان جو ہے وہ شیطانی وساوس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ بات حیرت ہوتی ہے پڑھ کے کہ نماز کے ٹائم پہ وہ پھر واپس آ جاتا ہے، اور وہ واپس کیوں آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ایسی کیفیت کیوں ہے، لیکن اس کی جو توجیہ کی ہے مختلف علماء نے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ توجیہ جو ہے وہ کس طرح کی ہے۔ تو ایک بات تو اس میں یہ کی گئی ہے کہ ہر عمل کے خواص جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، اور اذان چونکہ شہادتین کا اعلان ہے کہ ایک شہادت ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی، لا الہ الا اللہ، اور دوسری شہادت ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے۔ تو مؤذن کی یہ جو شہادت ہے اس کی گواہی ہر خشک اور تر چیز اور جن و انس دیں گے قیامت کے دن، اور یہ آگے حدیث ہم پڑھیں گے۔ تو شیطان کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی مومن کے ایمان کی شہادت کی گواہی دے، چاہے کہ ساری جو مخلوق ہے وہ مؤذن کے لیے گواہ بن جائے۔ اس لیے وہ اذان سن کے بڑا ذلیل ہوتا ہے اور رسوا ہوتا ہے، اور اس کی تاب نہیں لا سکتا، اور اتنی دور تک بھاگتا ہے کہ اذان کی آواز وہ نہ سن سکے۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ اذان جو ہے وہ ایک اعلان کی صورت ہے۔ جب کسی چیز کو علل اعلان بیان کیا جاتا ہے تو سب لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، اور اس وقت وسوسے بھی کم ہو جاتے ہیں اور انسان کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے، تو شیطان بھی اس اعلان کو سنتا ہے اور اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن نماز جو ہے اللہ کے ساتھ مناجات ہے اور سرگوشی ہے، اور سرگوشی کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو کہ اعلان کی کیفیت ہوتی ہے۔ اعلان کی طرف انسان زیادہ متوجہ ہوتا ہے، اور سرگوشی جو ہوتی ہے وہ اگر دیر تک ہوتی رہے تو اس کا اثر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس طرح نماز کیونکہ دیر تک ہوتی ہے، نماز اگر توجہ سے پڑھی جائے وہ زیادہ ٹائم لیتی ہے، اذان کا وقت کم ہوتا ہے، تو نماز کے اندر پھر وسوسے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور شیطان بھی ظاہر ہے اس حدیث میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا تک کہ کوئی بات جو انسان بھول چکا ہوتا ہے اس کو وہ بھی یاد کرا دیتا ہے۔ اور اسی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہے کہ کوئی شخص جو تھا وہ اپنا خزانہ بھول گیا، اسے بالکل یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کہاں دفن کیا ہے، تو اس نے حضرت امام ابو حنیفہ سے عرض کیا کہ میں نے اس طرح سے اپنا خزانہ رکھا ہے اور مجھے بالکل یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کہاں رکھا ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ گھر جا کر رات بھر نفل پڑھ، خیال رکھنا کہ تمہیں نماز میں نہ کوئی خیال نہ آئے، دنیا کی طرف بالکل دھیان ہرگز نہ ہو۔ اس نے اسی طرح کیا، تو شیطان نے یہ سوچا کہ یہ اگر ساری رات نفل پڑے گا تو وہ تو ایک ہی رات میں اللہ کا مقرب ترین بندہ بن جائے گا، تو اس نے اس کو وسوسہ ڈالا اور اسے یاد کرا دیا کہ اس کے جو دفنے کی جگہ تھی وہ کون سی تھی، اس نے خزانہ کہاں دفن کیا تھا۔
اور اس شخص نے آ کے پودا تو وہاں سے اس کا خزانہ نکلا ہے. جو واقعہ ہے اس کو حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں بھی بیان کیا ہے کہ شیطان اس طرح سے حملہ کرتا ہے. اور نماز کے اندر یہ ہم سب کا تجربہ ہے کہ نماز میں بھولی ہوئی چیزیں اکثر یاد آ جاتی ہیں، کیونکہ شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان کی توجہ جو ہے وہ نماز سے ہٹا کے اور دوسری چیزوں کی طرف کر دے. تو یہاں سے میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اذان کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، اور شیطان کو اس سے زبردست پریشانی لاحق ہوتی ہے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اذان کی جب آواز سنیں تو ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکار ہے، اللہ ہمیں بلا رہا ہے، تو ہم اس اذان کی طرف توجہ دیں اور نماز کی طرف متوجہ ہوں، اور فوراً ہی نماز کے لیے جتنی جلد ممکن ہو اٹھ جائیں، تاکہ ہم اس کا جو فائدہ ہے وہ حاصل کر سکیں، اور جو ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوا ہے وہ اسی طرح ہی متوجہ رہے، اور اس سے پہلے کہ شیطان ہمارے پر حملہ کر دے ہم نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں. دوسری بات یہ کہ شیطان جس طرح سے بدحواس ہوتا ہے، ہمیں اس حدیث سے اس چیز کا پتہ چلتا ہے. پھر ہمیں دیکھتے ہیں کہ اذان صرف نماز کے لیے ہی نہیں دی جاتی، بلکہ نماز کے علاوہ بھی اذان ہوتی ہے. جیسے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور جب شیاطین کے حملے کا کہیں پہ پتہ چلتا ہے، کسی کے گھر کے اندر کوئی ایسا حملہ شیاطین کی طرف سے ہو گیا ہے، تو اس کو بھی گھر کے ہر کونے پہ اذان دینے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ اذان سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو گھر کے اندر اگر جنات کا کوئی عمل دخل بڑھ گیا ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہو گئی ہے، تو وہاں پہ بھی علماء جو ہیں وہ اذان دینے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ گھر کے چاروں کونوں میں اونچی آواز میں اذان دی جائے تاکہ شیطان وہاں سے بھاگ جائے، اور یہ عمل جو ہے وہ کثرت کیا جائے. ایک بات اور بھی ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، مشکلات اور مصائب آتی ہیں، تو لوگ چھتوں پہ چڑھ کے اذانیں دینی شروع کر دیتے ہیں. تو چھتوں پہ چڑھ کے اذان دینے کا عمل شریعت کے اندر کسی نص کے ساتھ تو ثابت نہیں ہے. اگر اس کو کوئی شرعی عمل سمجھ کے کیا جائے گا تو وہ غلط ہوگا. لیکن مولانا مودودی اس کو لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مصائب بھگانے کے لیے اللہ کو پکارنے کا طریقہ سوچتا ہے کہ اس سے میں اللہ کو پکاروں گا اور میرے مصائب دور ہو جائیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو ایک شرعی عمل سمجھ کے نہ کیا جائے. کوئی شرعی عمل سمجھ کے کرے گا تو وہ بات درست نہیں ہوگی. تو بہرحال اس حدیث سے جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اذان بہت مؤثر چیز ہے، اور شیطان اس سے بہت گھبراتا ہے اور دور تک 36 میل دور تک بھاگ جاتا ہے. اور اگر انسان زیادہ متوجہ نہیں ہوتا اور نماز کے اندر توجہ نہیں دیتا تو پھر شیطان نماز میں پلٹ آتا ہے اور اس کو وسوسے ڈالتا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں پر بھی توجہ دیں اور اذان کا بہترین اس طرف رسپانس دیں، اذان کو مؤثر سمجھیں. اللہ کرے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے، بات چیت کر رہے ہوتے تھے اپنے گھر والوں کے درمیان، اور جب اذان کی آواز آتی تو آپ اٹھ کھڑے ہوتے اور ہمیں ایسا لگتا کہ جیسے آپ ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں. یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے، اس لیے میں اس کا حوالہ بعد میں دوں گی، فی الحال اس کو میرے سامنے نہیں ہے. لیکن یہ مفہوم ہے کہ اس طرح کی کیفیت ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کی پکار آ گئی تو سب کو چھوڑ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. تو ہمیں بھی اس چیز پہ توجہ دینی چاہیے، اور اذان ہو تو اپنی نماز کی فوری طور پہ تیاری کر کے نماز اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.